عمران خان صاحب نے، شاہ محمود قریشی صاحب نے، فواد چودھری صاحب نے ماضی میں کچھ ایسے سٹیٹمنٹس دیے ہیں جس سے کہ یہ ایزیوم کیا جا سکتا ہے کہ اگر اسپیکر صاحب نے ان کو بلایا بھی ہوگا تو وہ نہیں گئے، یا اگر بلائیں گے تو نہیں جائیں گے. لیکن میں آپ کو ان کے بیانات سنوا دیتا ہوں، ذرا آپ سنیں. مجھے ابھی بھی مشورے دیے جاتے ہیں کہ عمران خان اسمبلی میں چلے جاؤ، ان کے ساتھ اکٹھے بیٹھ کے معاملے طے کرو. پاکستانیوں میری ایک بات سن لیں آپ، میں ہر کسی کے ساتھ بات کرنے کے لیے تیار ہوں، ہر کسی کے ساتھ. کسی کا نظریہ فرق ہے، کوئی میرے خلاف نظریاتی طور پہ، ہر کسی سے میں بات کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن چوروں سے کبھی بات کرنے کے لیے نہیں تیار. تحریک انصاف کا موقف ہے کہ ہم اپنے استعفے پیش کر چکے ہیں. چنانچہ پارٹی نے فیصلہ کیا ہے کہ تحریک انصاف کا کوئی ایم این اے اسپیکر راجہ پرویز اشرف کے سامنے پیش نہیں ہوگا. دیکھیں، ہم اس پارلیمان کو مقبوضہ اسمبلی سمجھتے ہیں. یہ جو اسمبلی ہے اس وقت اس کے اوپر قبضہ ہوا ہے، اور اس اسمبلی میں واپس جانے کا ہمارا کوئی ارادہ نہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ تمام جو ہمارے اراکین ہیں ان کے استعفے اسپیکر منظور کر چکا ہے، اور اسپیکر کے پاس ریویو کرنے کا، نظر ثانی کرنے کا کوئی اختیار انہیں حاصل نہیں. اچھا، اب ڈاکٹر صاحبہ یہ جو سٹیٹمنٹس ہیں ان کی روشنی میں یہ آپ کو پتہ چل گیا کہ وہ شاہ محمود قریشی صاحب نے کہا کہ اگر اسپیکر صاحب بلائیں گے بھی تو ہم نہیں جائیں گے، اور فواد چودھری صاحب کہہ رہے ہیں یہ مقبوضہ اسمبلی ہے، ہم اس اسمبلی کو ہی نہیں مانتے. اور جو بات آپ نے کہی تھی وہی انہوں نے بھی کہی ہے کہ پہلا جو اسپیکر تھا وہ ہمارے استعفے قبول کر چکا ہے. لیکن آج جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو موقف آیا ہے تحریک انصاف کے وکیل کے ذریعے، تو وہ تو اس اسمبلی میں واپس جانا چاہتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی آپ یہ سمجھیں کہ اگر ہمارے 123 استعفے ایک ساتھ قبول نہیں ہوئے تو اب ہمارا جو استعفیٰ ہے وہ انویلڈ ہو گیا ہے، ہم نے واپس جانا ہے. تو آپ کے خیال میں یہ اب ایک پیچیدہ صورتحال نہیں ہے؟ جی پیچیدہ تو بالکل ہے، اور ڈے ون سے ہے، بالکل وہ ہے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ میں تو اس استعفوں کے فیور میں تھی بھی نہیں. جب ایک اس پہ ڈسکشن ہوئی تھی تو میں نے اس وقت بھی یہ کہا تھا کہ میں تو بالکل اس بات کے فیور میں نہیں ہوں. آپ کے پاس جو پلیٹ فارم ہے آپ لوگ اس پہ اپنا رول ادا کریں جیسے ہم بیٹھے ہوئے ہیں. پر جہاں تک اب کی صورتحال ہے، دیکھیں چاہے جس وقت شاہ محمود قریشی صاحب کا بیان تھا، یا عمران خان صاحب کا بیان تھا، یا اب فواد چودھری صاحب جس طرح کے ان کا جو بیان آپ نے سنایا، وہ تو کلیئرلی یہ بتا رہے ہیں نا کہ ہم نہ اس پارلیمنٹ کو ریکگنائز کر رہے ہیں، ہم نہ ان اسپیکر کو ریکگنائز کر رہے ہیں، تو ہم ان کے پاس کیوں جائیں. تو اس وقت ہی اگر اسپیکر صاحب ایکسیپٹ کر لیتے تو بات ختم ہو جاتی. اور یہ صحیح بات ہے کہ اگر ایک اسپیکر نے آلریڈی ایکسیپٹ کی ہوئی ہے تو آپ اس کو انڈو کیسے کر سکتے ہیں اگر ایک اسپیکر نے کر چکے ہیں وہ. کیونکہ جس وقت قاسم سوری صاحب نے کیا تھا اس وقت ہی واز اسپیکر، not even deputy speaker. کیونکہ in the absence of speaker، جب ان کے speaker resign کر گئے تو deputy speaker is a speaker. تو جب وہ اس capacity میں جب انہوں نے accept کر لیا تھا تو وہ ہو گیا. لیکن آج جو آپ بتا رہے ہیں کہ ان کے وکیل کا ایک موقف آیا ہے، تو اگر کوئی واپس آنا چاہتے ہیں تو بھی ان کو چاہیے کہ اسپیکر صاحب سے فوراً ایک رابطہ قائم کریں اور اپنا موقف ایک کلیئرلی بتائیں کہ اگر وہ پارلیمنٹ میں واپس آنا چاہتے ہیں تو بھی صحیح ہے. لیکن ظاہر ہے جب آپ سلیکٹیو طریقے سے کریں گے کہ آؤٹ آف 123 تو ایک کوئی سیاست یہاں پہ ایک میلیفائڈ انٹینٹ نظر آ رہا ہے کہ ایک سلیکٹیو ہو رہی ہے بات. 10 کا کریں گے، پھر 15 کو اور کو کریں گے تاکہ باقی بھی جو ہے وہ ڈی مورلائز ہوں اور پھر وہ اپنے کہیں کہ ہم واپس لے رہے ہیں. تو یہ چیز کے بجائے آپ یا تو جنہوں نے دیے ہیں استعفے ان سب کے ایکسیپٹ کر لیجئے، یا نہ کریں اور آپ ایک کلیئرلی ان کو کہیں، اناؤنس کریں کہ بھئی یہ آپ کی ریکارڈنگ میں یہ نکلا ہے کہ آپ نے بھی فلور پہ کھڑے ہو کے کیا تھا، اب ہم اس تاریخ کو آپ کا ریزگنیشن ایکسیپٹ کر لیں گے. اگر آپ نے رابطہ نہیں کیا تو بات ختم ہو جائے گی. آپ کا ذاتی خیال کیا ہے؟ جیسا کہ ابھی آپ نے بتایا کہ جب یہ استعفے دے رہے تھے تو آپ نے ان سے کہا تھا کہ ایسا مت کریں. اب آپ کا کیا خیال ہے کہ اب آپ ان کو کیا مشورہ دیں گی کہ یہ سارے واپس چلے جائیں قومی اسمبلی میں؟ دیکھیں ہر پارٹی کا اپنا موقف ہوتا ہے. میں جس وقت کیونکہ میں نے جو بھی اپنے میں سمجھتی ہوں کہ ٹائم میں نے بے نظیر بھٹو صاحبہ کے ساتھ گزارا تھا اور ان سے جو میں نے چیز سیکھی تھی کہ میں نے آپ کو بتایا کہ 1997 میں ہم 16-17 ممبر تھے، تب بھی کافی لوگوں کا یہ تھا کہ ہم پارلیمنٹ میں نہ جائیں، لیکن ان کا تب بھی کہنا یہی تھا کہ اپنے لیے کوئی بھی پلیٹ فارم آپ کو چھوڑنا نہیں چاہیے. تو میں یہ سمجھتی ہوں اگر آج یہ پارلیمنٹ میں موجود ہوتے تو جس طرح کے اس وقت بلڈوز کیا جا رہا ہے، ایک
ایک نام نہاد اپوزیشن بنائی گئی ہے، بالکل جو اپوزیشن نہیں ہے، ایک ون سائیڈڈ افیئر ہے، اس پارلیمنٹ کی کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہے۔ کم از کم اگر یہ پی ٹی آئی کا یہ طریقہ تھا کہ اس کی کریڈیبلٹی کو ختم کرنا، تو اس میں وہ یقیناً کامیاب ہوئے کہ اس پارلیمنٹ کی کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہے۔ لیکن اگر سچ کے اپنا رول کا حوالے سے، تو وہ پارلیمنٹ میں وہ بہتر طریقے سے اپنا رول ادا کر سکتے تھے، اور اس کو جس طرح آج بلڈوز کر کے ون سائیڈڈ طریقے سے ساری بات ہو رہی ہے، اگر حقیقت میں دیکھیں تو صرف جی ڈی اے کے 3 ممبر ہم ہیں جو اپوزیشن ہیں، ورنہ آج اب کوئی اپوزیشن نہیں ہے، اور ہماری کہیں بھی یہ پراپر نمائندگی بھی نہیں دے رہے ہیں اپوزیشن کو، اور ایک اس پارلیمنٹ کی اس وقت کوئی کریڈیبلٹی